بس ایک پہلو کی طرف اور اشارہ کر کے اور گفتگو کو مختصر کر دوں گا. جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ ائمہ اطہار اپنے اپنے زمانے میں اپنے وجود کے ساتھ وسیلہ امتحان تھے، وسیلہ ہدایت بھی تھے، وسیلہ امتحان بھی، سرچشمہ ہدایت بھی تھے اور ذریعہ امتحان بھی. اسی طرح اور اب ان کا نام اور ان کا ذکر وسیلہ امتحان ہے بعض کے لیے اور بعض کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. وہ آئے اور چلے گئے، پہلے ان کا وجود تھا پھر ان کا ذکر ہے. آخری امام کی شان یہ کہ پہلے سے ذکر چل رہا ہے، بعد میں وجود ہو جائے گا. اگر ہم ان سے مانوس رہے ذہنی طور پر، قلبی طور پر، ہمارے کان ان کے ذکر سے مسلسل مانوس رہے، تو جب بھی وہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہوں گے. وہ اور ہوں گے جن کے لیے وسیلہ امتحان ہوں گے. خدا آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ذہانتوں میں نورانیت عطا فرمائے. جب تک دلوں میں اور ذہانتوں میں نورانیت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان نور کے پیکروں سے قریب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ ان کا وجود بھی نور تھا اور ان کا ذکر بھی نور ہے، یہ ذکر بھی نور ہے. زیارت مبارک جامعہ میں بھی یہ فقرہ آیا ہے کہ ذکرکم نور کلامکم نور. ان کا کلام بھی نور ہے اور ان کا ذکر بھی نور ہے. یہاں تک بات آ گئی تو کلام میں آج میں آپ کا سنا ہوا ہوگا، لیکن آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک کلام جو واقعاً سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، اسے عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں. بس سن کے بھلا نہ دیجیے گا، مقام عبرت ہے. ہر فرد، اچھا آپ حضرات کے سننے کا بھی کیا انداز ہوتا ہے، آپ حضرات نہ کہوں، بعض لوگ کہہ دوں. بعض حضرات کے سننے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہیے وہ سمجھتے ہیں یہ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ عیب خود ان کے اندر بھی موجود ہے، مگر وہ دوسروں پر ہمیشہ محمول کرتے ہیں. یعنی یہ عجیب کیفیت ہے. انسان اپنے نفس سے کس قدر غافل ہے. اس غفلت کے ساتھ نجات مشکل ہو جائے گی. یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناممکن ہوگی، اس غفلت کے ساتھ نجات مشکل ہو جائے گی. اس غفلت کے ساتھ شفاعت مشکل ہو جائے گی. جب بھی کوئی بات کہیے تو دوسروں پر وہ بات ڈال دی جاتی ہے. خود گویا کہ ماشاءاللہ کیا ہے اردو کا محاورہ، دودھ کے دھلے ہیں. خود بالکل پاک پاکیزہ معصوم ہے ماشاءاللہ، کوئی خامی ہے ہی نہیں. جب بھی کوئی اب بات کہنے کے طریقے ہوتے ہیں، بات کہنے کے طریقے، جب بھی کوئی بات کہیے ہمیشہ اس کا رخ دوسرے کی طرف ہوگا. یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ مجھ ہی کو کہی گئی یہ بات. تو ہر شخص دوسرے پہ محمول کرتا ہے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنی ذات کو شامل کر کے، اب جو مولا کا کلام ہے ہم سب اس پر غور کریں کہ ہم کس میزان پر ہیں. امام نے فرمایا ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، دنیا کے بندے ہیں. والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر چاشنی کی طرح ہے. بس سمجھ لیں آپ، چاشنی یعنی دین جو ہے وہ چٹنی کی طرح ہے. لذت کے لیے، مزے کے لیے، محظوظ ہونے کے لیے جیسے آپ چاشنی کا استعمال کرتے ہیں، لوگ ایسے دین کا استعمال کرتے ہیں.
تجزیہ کیجیے گا. الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ حیثما درت معایشہم. جب تک ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے، روزی روٹی کا سلسلہ رہتا ہے، جب تک خون برستا رہتا ہے، جب تک دولت برستی رہتی ہے، تو وہ دین سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، دین سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں. جیسے دنیا میں بہت سے شغف ہیں، اس میں ایک شغف، کچھ تھوڑے سے دینی شغف بھی ہیں، محظوظ ہوتے ہیں اس سے. لیکن وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب ان کی آزمائش کی جاتی ہے تو پھر دیندار کم ہی رہ جاتے ہیں. یہ قول کس کا؟ ہمارے آپ کے امام ابو عبداللہ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے آج کی مجلس میں کچھ بھی نہ پڑھا ہوتا اور صرف یہی ایک جملہ آقا کا سنا دیا ہوتا تب بھی کافی تھا. اس میں جو روشنی ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے کنبے کی اصلاح کے لیے، کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کو چاشنی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. ان کا کلام بھی نور ہے، بہرحال ان کا وجود بھی نور ہے، ان کا کلام بھی نور ہے.